السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وستون شعبہ اعلاها کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام آج کا یہ درس جو ہفتہ واری شعبے کے ذمہ داروں نے شروع کیا ہے، جس عنوان کے تحت آج منعقد ہو رہا ہے، یہ عنوان ہے حیا کا اسلامی تصور۔ حیا کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ حیا اسلام کے تناظر میں کس معنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے، اور کتاب و سنت کے نصوص میں، دلائل میں حیا کی کیا اہمیت ہے، حیا کس قدر اہم اور ضروری ہے، انسانیت کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت حیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درس میں اس حوالے سے چند باتیں اللہ کے کلام کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھائیوں کو، بہنوں کو، سبھی لوگوں کو حیا کے سلسلے میں ان تعلیمات اور ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم کریں گے وہ یہ کریں گے کہ حیا کا جو لفظ ہمارے یہاں استعمال ہے، یہ لفظ ہے تو عربی زبان کا لفظ، لیکن اردو زبان میں بھی بہت عام ہے استعمال اس کا، اور حیا کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو عام طور پر لوگ اس کا معنی سمجھتے ہیں کہ حیا کسے کہتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ عربی زبان میں حیا کسے کہا جاتا ہے اور شریعت کی اصطلاح میں حیا کسے کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کتاب و سنت کے نصوص اور دلائل کی روشنی میں حیا کا اسلامی تصور کیا ہے اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چند باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ شعبے کے ذمہ داران کا شکریہ، اور انہوں نے جو یہ سلسلہ جاری کیا ہوا ہے اس سلسلے میں ان کے حق میں دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل اس ہفتہ واری آن لائن جو زوم کے ذریعے سے درس کا سلسلہ چل رہا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ برادران اسلام، حیا کا جو لفظ ہے، حیا اصل میں عربی زبان میں اگر ہم دیکھیں تو حیا تبدیلی کو کہتے ہیں۔ حیا کی لغوی معنی ہے تبدیلی ہو جانا، تغیر ہو جانا، یا اسی طریقے سے کچھ ایسی کیفیت کا انسان کے اوپر طاری ہو جانا، جو کیفیت انسان کے اوپر اگر طاری ہو تو انسان کو عیبدار بنا دے۔ انسان کو عیبدار بنا دینے والی جو کیفیت بھی انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، جو تبدیلی انسان کے اوپر آتی ہے، حقیقت میں عربی زبان میں اسے حیا کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی عام تبدیلی کے معنی میں بھی میرے بھائیوں حیا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی کسی چیز کو چھوڑ دینے کے معنی میں بھی حیا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ جس چیز سے انسان عیب دار ہوتا ہے، یا جس کیفیت سے، جو کیفیت انسان کے اوپر عیب کی آتی ہے، اس سے بچنے کے لیے انسان اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کے اندر چھوڑنے کا معنی بھی، ترک کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اگر شریعت کی اصطلاح میں
ہم حیا کا معنی سمجھنا چاہیں تو اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں حیا کی شرعی تعریف کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حیا شریعت کی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحیاء فی الشرع خلق یبعث علی اجتناب القبیح ویمنع من التقصیر فی حق ذی الحق۔ فتح الباری میں بیان کرتے ہیں کہ شریعت کی اصطلاح میں حیا ایک ایسا اخلاق ہے یا ایسا خلق ہے، ایسی عادت ہے جو انسان کو قبیح چیزوں سے، بری چیزوں سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے، اسی طریقے سے کسی حق والے کے حق میں کوتاہی کرنے سے روکتی ہے۔ حیا ایک ایسی عادت ہے، ایسا اخلاق ہے یا ایسا خلق ہے جو انسان کو برائی سے، عیب کی چیزوں سے، قبیح چیزوں سے اجتناب کرنے پر آمادہ کرتی ہے، یا یہ اخلاق انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حقدار کا حق چھن جائے یا حقدار کے حق میں کوتاہی ہو جائے، اس سے انسان کو روکتا ہے۔ اس اخلاق کو، اس عادت کو میرے بھائیوں حیا کہا جاتا ہے۔ یہ چیز ہمیں شریعت کی اصطلاح میں سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو حیا کہتے ہیں۔ اب آپ اگر محسوس کریں کہ شریعت کی اصطلاح میں حیا کی تعریف جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اس کو ہم کیسے فٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج حیا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اسی کے مترادف لفظ شرم کو بھی استعمال کرتے ہیں، جبکہ شرم کا لفظ ذو معنی ہے، اس کا معنی حیا کے معنی میں بھی آتا ہے شرم کا لفظ، اور شرم کا لفظ ایک دوسرے معنی بھی استعمال ہوتا ہے جو شریعت اسلامیہ کے اندر قابل ستائش نہیں ہے بلکہ عیب کی چیز ہے، مذموم ہے، قابل مذمت ہے، جس کو خجل کہتے ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ آگے بھی آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ قبیح چیزوں سے، بری چیزوں سے بچنے اور اجتناب کرنے پر آمادہ کرنے والی چیز اور حقدار کے حق میں کوتاہی کرنے سے روکنے والی چیز کو حیا کہا جاتا ہے۔ اب ان دونوں پہلوؤں کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اور جہاں جہاں حیا کا لفظ کتاب و سنت کے اندر آیا ہوا ہے وہاں یہ چیز ہمیں دکھائی دے گی۔ ایک تو عیب اور قباحت اور عیب کی چیز سے اجتناب کرنا، اور اس طریقے سے حقدار کو، صاحب حق کو کے حق میں کوتاہی کرنے سے روکنا، یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی۔ اگر ہم علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف دیکھیں تو اس میں تھوڑی سی اور وضاحت ہوتی ہے اور یہ بات اور زیادہ کھل جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حیا کہا جاتا ہے نفس کے کہہ لیجئے کہ انقباض کا مطلب ہوتا ہے سکڑ جانا، سمٹ جانا، یعنی انسانی طبیعت جو ہے، انسانی طبیعت کسی چیز سے تنگ آ جائے، سکڑ جائے میرے بھائیوں، سمٹ جائے، اور کسی چیز کو اس لیے چھوڑ دے کہ اس کام کو کرنے سے لوگ اسے ملامت کریں گے۔ کسی کام کو چھوڑ دینا تاکہ لوگ اسے ملامت نہ کریں، کیونکہ ملامت والی وہ چیز ہوتی ہے، اس لیے انسان کسی چیز کو چھوڑ دے تو اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ ملامت جس چیز سے انسان کے اوپر آتی ہو، عیب جس چیز سے انسان کے اوپر لگتا ہو، ایسی چیز کو چھوڑ دینا اور ایسی چیز سے طبیعت کا کترانا اور طبیعت کا دور بھاگنا، یہ حیا کہلاتا ہے۔ بہرحال علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا کی دو قسمیں ہیں۔ حیا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے جس کو نفس کا حیا کہا جاتا ہے، طبیعت کا حیا کہا جاتا ہے، فطرت کا حیا کہا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں، ایک قسم ہے جس کو نفسانی حیا کہتے ہیں یا نفسی حیا کہتے ہیں، طبیعت کا حیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ انسان کی طبیعت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے، انسان کے نفس میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے جو انسان براہ راست فطری طور پر اپنے اندر پاتا ہے۔ اسی لیے انسان فطری طور پر، اور اس کے اندر مرد اور عورت کا بھی کوئی دخل نہیں میرے بھائیوں، انسان خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، فطری طور پر آپ دیکھیں کہ وہ اپنی شرمگاہ کو کھولنے سے کتراتا ہے، انسان ننگا ہونے سے کتراتا ہے، انسان برہنہ ہونے سے بچتا ہے، بلکہ انسان کا عام طور پر جسم کا جو حصہ چھپا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اگر کبھی کسی وجہ سے کھلنے کی نوبت آ جائے تو انسان اپنے آپ کو سنوارنے لگتا ہے تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو جائے۔
تو بہرحال ایک طبیعت کے طور پر یا فطری طور پر نفسیاتی طور پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا عطا فرمائی ہے، جس کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو بے پردہ نہیں کرنا چاہتا، شرمگاہ کھولنا نہیں چاہتا، یا مثال کے طور پر شہوت کی چیزیں یا جنس کی چیزیں، خواہ وہ حلال کیوں نہ ہو، انسان اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی انسان اس چیز کو لوگوں کے سامنے ہرگز نہیں کرنے دینا چاہتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس سلسلے میں تو یہاں تک موجود ہیں کہ آدمی خلوت کی چیزیں باہر بیان کرے، یہ بھی عیب کی چیز ہے، یہ بھی حیا کے خلاف ہے، کیونکہ انسان قابل ملامت ہو جاتا ہے، انسان کے اوپر عیب لگتا ہے، انسان مطعون کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ آدمی انسان تنہائی کی چیزیں، خلوت کی چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی مثال تو ایسے جیسے جانور ہو، لوگوں کے سامنے ساری بلا کسی حیا کے، بلا کسی شرم کے، بہرحال کسی بھی جگہ وہ شہوت کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز تو انسان کی طبیعت کے خلاف ہے، انسان کی فطرت کے خلاف ہے، انسان کے مزاج کے خلاف ہے، جو اس کی طبیعت میں، جو اس کے غریزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کا مادہ رکھا وہ اس کے خلاف ہے، کبھی انسان اس چیز کو نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے حیا کی ایک قسم، فطری طور پر، نفسیاتی طور پر، طبعی طور پر جو حیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے حیا ایمانی حیا بھی ہوا کرتا ہے میرے بھائیوں۔ حیا کی ایک قسم یہ ہے کہ حیا ایمانی ہو، ایمانی طور پر۔ اس سلسلے میں ہم اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو علامہ جرجانی کہتے ہیں کہ ایمانی حیا یہ ہے کہ انسان کو وہ حیا انسان کو روکے، کس چیز سے؟ گناہوں کے کام کرنے سے، معاصی کے کام کرنے سے، منکرات سے روکے۔ اس لیے روکے کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، تو اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کے مارے گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے، انسان گناہوں کا ارتکاب کرنے سے اپنے آپ کو روکے۔ یہ بھی کیا ہے؟ حیا کی ایک قسم ہے۔ تو اس کو بھی حیا کہا جاتا ہے، اس کو بھی حیا کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کے اندر حیا کا تصور آپ دیکھیے کہ دو طرح کا تصور ہے، ایک ایمانی حیا ہے اور ایک نفسیاتی حیا ہے، ایک طبعی اور فطری حیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں حیا کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں اگر ہم چند دلائل کی روشنی میں اس بات کو سمجھنا چاہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ اللہ کے کلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں خاص طور پر حیا کا تصور کیا ہے، حیا کا تصور کیا ہے۔ آپ کے سامنے میں ایک روایت حضرت بحز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ، اس سند سے جو روایت مروی ہے اس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں صحابی رسول کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عوراتنا ما نأتی منها وما نذر، ہماری جو شرمگاہیں ہیں، ہم اپنی شرمگاہوں کو شرمگاہوں کو کتنا کھول سکتے ہیں اور کتنا نہیں کھول سکتے ہیں، شرمگاہوں کو ہم کیا کریں کیا نہ کریں، یعنی شرمگاہوں کے سلسلے میں آپ یہ بتلائیے کہ ہم کیا کھولیں اور ہم کیا روکیں، کس چیز سے بچیں اور کیا کام کریں۔ یہ بات پوچھی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیوی سے اور اپنی ملک یمین یعنی لونڈی سے، یعنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ بقیہ تمام چیزوں سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کو کسی اور کے سامنے ہرگز کھلنے نہ دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ کہتے ہیں اگر معاملہ اذا کان القوم بعضهم فی بعض، اذا کان القوم فی بعضهم فی بعض، یعنی کیا مطلب؟ کہتے ہیں اگر لوگ مجلس کے اندر ہوں تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یعنی کیا مطلب؟ میاں بیوی اور لونڈی کے علاوہ کا مسئلہ ہو، اگر قوم کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان استطاعت اللہ یرینہا احد فلا یرینہا، اگر تمہارے بس میں ہو کہ تمہاری شرمگاہ کو کوئی نہ دیکھے تو بالکل کوئی نہ دیکھے، یعنی کیا مطلب؟ تمہیں اپنی شرمگاہ کو سب سے بچا کر کے رکھنا ہے، کسی کے سامنے بھی میاں بیوی کے علاوہ، لونڈی کے علاوہ کہیں بھی اپنی شرمگاہ کو ہرگز ظاہر نہیں ہونے دینا، کوئی بھی شرمگاہ نہ دیکھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک تیسرا سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی تنہائی میں ہے، ایک کمرے کے اندر ہے، تنہائی میں ہے،
میرے بھائیوں اکیلے ہے، تو ایسی صورت میں آپ بتائیے کہ کیا وہاں آدمی اپنی شرمگاہ کو کھول سکتا ہے یا نہیں کھول سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ لوگوں کے بنسبت اس سے زیادہ شرم کیا جائے، اس سے زیادہ حیا کی جائے لوگوں کے بالمقابل۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی سمجھائی کہ یہ بھی حیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی شرم کرتے ہوئے، حیا کرتے ہوئے تنہائی میں بھی ہو تو ننگا نہ رہے یا برہنہ نہ ہو، بلکہ وہاں بھی حسب ضرورت ہی اپنی شرمگاہ کو کھولے اور اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو ڈھانک لے۔ ایسا نہیں ہو کہ تنہائی میں ہے تو اب یہاں سوچے کہ آدمی کو کوئی حرج نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں دیکھنے والا ہے تو آدمی شرمگاہ کو کھول کر کے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حیا کا یہ تصور سمجھایا کہ آدمی تنہائی میں بھی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو لوگوں کے سامنے جیسے نہیں کھولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی نہ کھولے، سوائے اضطراری ضرورت کے، انسانی حاجات کے، انسانی تقاضوں کے، جیسا کہ قضاء حاجت وغیرہ کی صورتحال میں انسان اپنی شرمگاہ کو کھولتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آپ محسوس کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بات بیان فرمائی۔ آپ نے یہاں پر وہ فطری حیا، وہ نفس کے اندر جو طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا رکھی ہے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی کی طبیعت کے اندر جو حیا کا جذبہ رکھا گیا ہے، جو یہ اخلاق حیا کا اس کے اندر رکھا گیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کہیں بھی اپنی شرمگاہ کو کسی کے سامنے نہ کھولے، حتیٰ کہ تنہائی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو بغیر ضرورت کے نہ کھولے۔ اچھا، دوسرا جو معنی ایمانی حیا والا ہے، ایمانی حیا کا جو معنی ہے اس سلسلے میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر کے آئیں گے تہامہ کی پہاڑیوں کی مثل، تہامہ کی پہاڑیوں کی مثل نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کو دھول کی طرح سے یا گرد و غبار کی طرح سے اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے بارے میں ہم کو بتلائیے کہ یہ کون لوگ ہیں، صفہم لنا جلہم لنا، اللہ کے نبی آپ ان کی صفت بتلائیے، یعنی کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہوں گے، ان کا کیا کام ہوگا، آپ ذرا سا کھول کر کے بتلائیے کہ کون لوگ ہوں گے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم بھی انہی میں سے نہ ہو جائیں، ہم ان میں سے نہیں ہونا چاہتے ہیں، ایسا ہم سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انہم اخوانکم، سن لو وہ دراصل تمہارے بھائی ہیں اور تمہاری ہی جنس کے ہیں، تمہاری ہی نسل کے ہیں، وہ بھی راتوں کو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، راتوں کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ تنہائی میں ہوتے ہیں تو حرام کام کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں، تنہائی میں سود کا لین دین کر لیتے ہیں یا کوئی اور منکر کام کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ یہاں کون دیکھنے والا ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کون دیکھنے والا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے خوف سے تنہائی میں بھی میرے بھائیوں کوئی بھی حرام اور منکر کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ ہوں گے جو اس طرح کا کام کریں گے، تنہائیوں کا فائدہ اٹھا کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین و شریعت کے اندر جو چیزیں حرام ہیں ان چیزوں کو پامال کریں گے اور اس کو انجام دیں گے دھڑلے کے ساتھ، اور سوچیں گے یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو یہاں بھی حیا ہے، یہ بھی حیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر انسان حیا کرے گا تو تنہائی میں بھی منکر کام نہیں کرے گا، حرام کام نہیں کرے گا، شراب نہیں پیے گا، یا مثال کے طور پر رشوتوں کا لین دین نہیں کرے گا، سودی لین دین نہیں کرے گا، حرام اور غلط ڈیل کے کام نہیں کرے گا، جوے اور دیگر جو کام ہوتے ہیں، سٹے بٹے کے کام، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، کیونکہ یہ بھی حیا ہے، ایک ایمانی حیا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں ڈرے اور ڈرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مخالفت نہ کرے اور اس کے حق میں اس کے دین کی تعلیمات کے مطابق کسی قسم کے منکر کا ارتکاب نہ کرے۔ تو یہ ہو گئی بات میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہے حیا کے سلسلے میں اس کا لغوی اصطلاحی معنی اور حیا کی قسموں کے سلسلے میں سرسری طور پر چند باتیں۔
اب آئیے براہ راست حیا کا جو معنی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اہل علم کے اقوال کی روشنی میں، کہ حیا کا جو اصل تصور ہے، فطری طور پر حیا، فطری طور پر شرم کرنا، اپنی شرمگاہوں کو نہ کھولنا، یا جو چیزیں عام طور پر جسم کی چھپی ہوئی ہوتی ہیں اس کو کھولنے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ جو فطری طور پر حیا ہے، اس حیا کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں چند باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حیا کا مسئلہ ہے، یہ جو اپنے شرمگاہوں کو بچانا، یا اپنی عزت و آبرو کو، اپنی ناموس کو، اور اپنا جو تقدس ہے، اپنا جو احترام ہے، اس کو بچانے کے لیے یہ جو حیا کا نظام ہے دین اسلام کے اندر، یہ بہت ہی زیادہ کہہ لیجئے کہ امتیازی نظام ہے، خصوصی نظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے دین کے اندر بڑے نظام بنا دیے ہیں، بڑی پابندیاں لگا دی ہیں، اور اس حیا کی بڑی تعریف کی گئی ہے، اس کی بھلائیاں ہمیں بتلائی گئی ہیں، اور حیا کے نہ ہونے کے نتیجے میں انسان کس قدر ذلت، کس قدر رسوائی اور کس قدر پستی سے دوچار ہو جائے گا، وہ ساری باتیں بھی کھول کر کے بیان کر دی گئی ہیں، تاکہ انسان حیا اختیار کرے، حیا جیسے عظیم اخلاق کا خوگر بنے، اور اپنی فطری حیا کی حفاظت کرے۔ اس کے اندر مرد عورت سبھی برابر ہیں۔ ابھی جو ساری باتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں یہ سب کے سلسلے میں ہو رہی ہیں۔ حیا کا جو تصور ہے وہ عام ہے، اسی لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرتے تھے، آپ بھی حیا کرتے تھے۔ آپ کی امت کے بڑے بڑے نام ہیں، آپ کی امت کے افراد صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے کہ وہ بھی بڑے حیا دار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ احیا امتی عثمان، میری امت کے سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے، کنواری خاتون سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ تو آپ محسوس کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حیا کرنے والے تھے، کہ آپ کے بارے میں یہ بیان کیا گیا، صحابہ کرام نے بیان کیا کہ آپ پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ تو آپ اس چیز کو محسوس کریں، یہ کون سی حیا ہے؟ یہ فطری طور پر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کے سلسلے میں یہ بات بھی سمجھائی، یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات بری کی جاتی، کوئی بری بات کہتا، کچھ مجلس میں کوئی بری بات، کوئی گھناؤنی بات، کوئی گندی بات اگر کوئی کہہ دیتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کا اثر دکھائی دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ گویا کہ اسے اپنے وجود میں، اپنی شریعت میں محسوس کرتے کہ کس قدر ایک گھناؤنی بات کہی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی حیا کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بھی حیا کی بات آئی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اب فرشتوں کو بھی حیا کرنے کی بات بتلائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے آنی چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا تھا کہ حیا کرو، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرو، استحیوا من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی انا نستحیی من اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لیس ذاک، یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے حیا کرو جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے، یعنی کما حقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرو۔ تو اب کما حقہ حیا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کما حقہ حیا کرنے کا مطلب یہ ہے، آگے حدیث لمبی ہے، اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ انسان اپنے ذہن میں کیا سوچتا ہے وہ اچھی چیز سوچے، بری چیز نہ سوچے، اپنے دماغ میں کیا لاتا ہے، اپنے دل میں کیا لاتا ہے وہ بھی اچھی چیز ہونی چاہیے۔ انسان اپنے پیٹ میں کیا بھرتا ہے حرام کا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، منکر کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے اپنے جسم کے اندر کیا جاتا ہے، پیٹ میں کیا جاتا ہے، اپنے دماغ میں کیا رکھتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایسی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنے کے قبیل سے ہیں، جیسا کہ روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا ہے. تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ یہ حیا کے سلسلے میں یہ عام باتیں ہیں، یہ جامع باتیں ہیں. اب حیا کے سلسلے میں جو حیا اور جو شرم خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے فطرت میں، عورت کے مزاج میں، عورت کی طبیعت میں، نسوانیت میں، زنانہ پن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا رکھی ہے، یہ حیا بڑی ہی عظیم الشان چیز ہے، بہت ہی اونچی چیز ہے. اور اگر یہ چیز انسان سے نکل جائے اور خاص طور پر عورت سے نکل جائے، ایک خاتون سے یہ حیا نکل جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے صرف اور صرف نسوانیت نہیں نکلتی ہے بلکہ انسانیت بھی نکل جاتی ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ یہ حیا انسانیت کا خاصہ ہے، انسانیت کا خاصہ ہے، اور یہ سب سے زیادہ افضل اخلاق میں سے ہے، سب سے زیادہ عظیم الشان ہے، سب سے زیادہ نفع بخش ہے. اور جس آدمی کے اندر حیا نہیں ہے، سمجھ لو کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، اور اس کا جسم، صرف اس کا وجود جو ہے صرف اور صرف گوشت اور خون کا اور ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے، انسانیت نہیں ہے. کیونکہ انسانیت کا تعلق حیا سے ہے اور حیا کا تعلق انسانیت سے ہے. یہ بات امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ اگر انسان کے یہاں حیا نہیں ہے تو سمجھ لو کہ انسانیت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طرح سے ایک بے جان ڈھانچہ ہے، اور اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی بھلائی، کسی بھی طرح کا کوئی خیر موجود نہیں ہے. اب آئیے ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثوں کو پڑھیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ حیا کا مقام اسلام کے اندر کتنا اونچا ہے، حیا کتنی عظیم چیز ہے. عام طور پر آج جو حالات بن رہے ہیں، اور خاص طور پر مغرب کا جو کلچر مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے میڈیا کے دوش پر، اور بڑی تیزی کے ساتھ آج کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی ہے، کوئی اس سلسلے میں کوئی روک تھام نہیں ہے، یا کوئی کسی بھی طرح کا مانع حائل نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان رک جائے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں میرے بھائیوں، اشارہ کر دوں کہ آج جو حالات ہیں میڈیا کا جس طرح سے دروازہ اور اس کے دونوں پٹ پورے طور پر کھلے ہوئے ہیں، اس حالت میں میرے بھائیوں، اور خاص طور پر انٹرنیٹ کی اس دنیا میں، ٹیکنالوجی کی اس دنیا میں آج صورتحال یہ ہے کہ اس سے اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے. اللہ کے خوف کے علاوہ، اللہ کے ڈر کے علاوہ، اللہ کے مراقبے کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہداشت کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت آج کل میرے بھائیوں ان فتنوں سے انسان کو نہیں بچا سکتی ہے. نہ انسان کو، نہ کسی بچے کو اس کا باپ روک سکتا ہے، نہ اس کی ماں روک سکتی ہے، نہ اس کا بھائی روک سکتا ہے، نہ کسی عام آدمی کو کوئی عالم فاضل روک سکتا ہے، نہ کوئی مدرس روک سکتا ہے، نہ کوئی بزرگ روک سکتا ہے، نہ کوئی ہمدرد اور خیر خواہی کرنے والا روک سکتا ہے. کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. اگر رکاوٹ کی کوئی راہ ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے. اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، ورنہ یہ بہت خطرناک فتنہ ہے، بڑا خطرناک، بڑا سنگین فتنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے سلسلے میں کئی ایک حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں. میں سرسری طور پر جلدی آپ کے سامنے کچھ حدیثیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور غور کریں ان حدیثوں پر، اور یہ حدیثیں جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، یہ حدیثیں ساری کی ساری حدیثیں سند کے اعتبار سے مستند ہیں، صحیح ہیں، حسن درجے کی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہر دین کا ایک اخلاق ہوا کرتا ہے، یعنی ہر دین کے اندر، ہر دھرم کے اندر اس کی ایک اخلاقی شناخت ہوتی ہے، ایک اخلاقی پہچان ہوتی ہے جس سے اس دین کے ماننے والے پہچانے جاتے ہیں. وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، اور اسلام کا اخلاق، اسلام کی اخلاقی پہچان کیا ہے؟ حیا ہے. سبحان اللہ. گویا کہ اسلام کے اندر حیا کا اتنا اونچا مقام ہے کہ گویا کہ یہ اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی عادت حیا ہے، اسلام کی اخلاقی پہچان حیا ہے. سبحان اللہ. اب اسلام کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو محسوس کریں کہ دین اسلام نے اپنا اگر کوئی اخلاقی پہچان، اپنی کوئی اخلاقی پہچان بتلائی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ حیا ہے. وہ حیا ہے میرے بھائیو، حیا اور شرم ہے. بے شرمی، بے حیائی، آبرو باختگی نہیں، بلکہ حیا یہ اسلام کا اخلاق ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث تو آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سب سے اونچی شاخ
اللہ کی توحید کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے معمولی سب سے چھوٹی جو شاخ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے راستے میں تکلیف پہنچانے والی چیزیں جو ہوں اسے ہٹا دیا جائے۔ اور اخیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے وہ ایمان کی ایک شاخ ہے، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو گویا کہ شاخوں میں سے ایک شاخ ایمان ہے۔ ایمان کی ایک شاخ کیا ہے؟ وہ حیا ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ آج لوگوں نے حیا کے مسئلے کو آزادی دے دی ہے۔ حیا آزادی ہے انسان کو، آدمی جس طرح سے چاہے رہے، اس کی مرضی ہو تو لباس کے ساتھ رہے، اس کی مرضی ہو تو بغیر لباس کے رہے، یا خواتین ہیں اگر مرضی ہو تو چہرہ ڈھانک کر کے چلیں، مرضی ہو تو چہرہ کھول کر کے چلیں، مرضی ہو تو جسم کے اور اعضاء کو بھی وہ ڈھانکیں، اور نہ مرضی ہو نہ ان کا جی چاہے تو کھول کر کے چلیں۔ لوگوں نے اپنی طبیعت کے حوالے کر دیا، اپنی مرضی کے حوالے کر دیا، یا اس کو ایک سماجی چیز بنا دیا، یا اس کو لباس کی آزادی کا حصہ بنا دیا کہ لباس کی آزادی ہے، آدمی لباس پہننے میں آزاد ہے، جس طرح سے چاہے وہ لباس پہن سکتا ہے، تو اب چاہے وہ ڈھانکے یا نہ ڈھانکے، کھول کر کے چلے یا ڈھانک کر کے چلے، اسے آزادی ہے۔ میرے بھائیوں نہیں، اسلام اس کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ کوئی سماجی کام نہیں ہے، یہ کوئی لباس کی آزادی نہیں ہے، یہ کوئی پہناوے سے تعلق نہیں رکھتا ہے کہ آدمی پہنے چاہے ننگا رہے، نہیں۔ جیسے بہت سارے ممالک کے اندر ننگا رہنا ایک عام کلچر بن چکا ہے، وہ ننگے رہتے، مرد بھی ننگے ہیں، عورتیں بھی ننگے ہیں، یا نیم ہے ننگے، نیم برہنہ ہے۔ میرے بھائیوں خیر اسے ننگا ہی کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ عام طور پر جسم کا سارا حصہ کھول کر کے چلنا ان کی پہچان بن گئی۔ تو خیر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حیا کا تعلق سماجی نہیں ہے، حیا کا تعلق لباس کی آزادی نہیں ہے، حیا کا تعلق اپنی منمانی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ حیا کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان کی ایک برانچ ہے، ایمان کی ایک شق ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا سے بھلائی ہی آتی ہے، حیا سے بھلائی ہی آتی ہے، حیا سے کبھی برائی نہیں آ سکتی، حیا سراپا بھلائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے الحیاء خیر کلہ، یا الحیاء کلہ خیر، حیا پورا کا پورا، حیا پورا کا پورا کیا ہے؟ خیر ہے۔ حیا میں کوئی بھی شر کا پہلو نہیں ہے، حیا کے اندر کوئی عیب کا پہلو نہیں ہے، کوئی ملامت کا پہلو نہیں ہے، حیا کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، حیا سراپا خیر ہے، بھلائی ہے، اور اس سے بھلائی ہی آتی ہے۔ ایسے ہی انجام دیکھو، کتنا عظیم الشان بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اس سے حیا کا اسلامی تصور آپ کریں کہ حیا اسلام کے اندر کیا مقام ہے اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفا والجفاء فی النار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بذا کیا ہے؟ بد زبانی کیا ہے؟ بد زبانی یہ کیا ہے؟ بدخلقی ہے۔ بد زبانی کرنا، بری زبان استعمال کرنا، تو طلاق استعمال کرنا، گالی گلوچ، غیبت، چغلخوری، زبان کا غلط استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بد زبانی، یہ بدخلقی ہے، اور بدخلقی جہنم میں لے کر کے جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ دیکھیے حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جنت میں لے جانے والی چیز ہے، اور یہ جو اگلی بات بیان کی گئی یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حیا کا مقام کتنا اونچا ہے، اور اسلام میں حیا کا تصور کیا ہے میرے بھائیوں۔ یہی بات سمجھنا ہے کہ حیا کا تعلق اسلام کے اندر ایک لباس سے تعلق نہیں ہے، لباس کی آزادی ہے، انسان جو چاہے پہنے، سماج جیسا ہو، جیسا کلچر ہو، جیسی تہذیب ہو، جیسا رہن سہن ہو، آدمی اس طرح سے رہے، نہیں۔ اسلام کے اندر حیا کا تصور یہ ہے کہ وہ ایمان کا حصہ ہے، وہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے، وہ انسانیت کی پہچان ہے، وہ صحیح فطرت کی پہچان ہے، وہ انسانی طبیعت کی شفافیت اور اس کی سادگی اور اس کی صلاح اور نیکی کی سب سے بڑی علامت اور پہچان ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ مزید دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرینا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، ایمان کو اور حیا کو ایک ساتھ میں جوڑ دیا گیا ہے، حیا کو اور ایمان کو ساتھ میں رکھا گیا ہے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ایمان
اور حیا، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز اٹھائی جائے گی تو دوسری چیز بھی اٹھ جائے گی۔ ایمان ختم تو حیا بھی ختم، اور حیا ختم تو ایمان بھی ختم، کیونکہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں الگ نہیں ہو سکتے، ایک کے جانے سے دوسرا بھی چلا جائے گا۔ حیا جائے تو ایمان ختم، ایمان جائے تو حیا ختم۔ اسی لیے بے ایمانوں کے یہاں حیا کوئی معنی نہیں رکھتا، کہ کپڑے کا، لباس کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ اس کو آزادی سمجھتے ہیں کہ چاہے لباس جسم پر رہے یا نہ رہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ اور ایمان والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے اگر حیا سے آزاد ہونے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیں کہ ان کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا، ایک کے اٹھنے سے دوسرا اٹھ جائے گا۔ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی سمجھایا کہ ساری نبوتوں میں، ماضی سے لے کر کے حال تک، آج تک ساری نبوتیں، میرے بھائیوں ساری نبوتوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کو پچھلی نبوتوں کی جو بات ملی ہے، لوگوں کو پچھلی نبوتوں کی جو بات پہنچی ہے، جو بات جو بات نبوتوں کے، پچھلی نبوتوں کی لوگوں تک پہنچی ہے، حاصل ہوئی ہے، اس میں یہ چیز بھی موجود ہے۔ کیا؟ یہ چیز بھی موجود ہے کہ اگر تم شرم نہ کرو، اگر تمہیں حیا نہ ہو، تمہیں شرم نہ ہو، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، تو پھر تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ میرے بھائیوں یہ بہت عام بات ہے، دونوں پہلو موجود ہیں، اس کے اندر فطری پہلو بھی موجود ہے حیا کا، اور ایمانی پہلو بھی موجود ہیں، کیونکہ اگر فطری پہلو سے حیا موجود نہ ہو تو انسان جو چاہے کرے، انسان ننگا ہو کر کے گھومے، انسان برہنہ ہو کر کے گھومے، انسان اپنی شرمگاہ کو نہ چھپائے، آزادی ہے، جو چاہے کرے۔ ایسے انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہ رکھے تو پھر جو منکر چاہے کر سکتا ہے، شراب پیے، جوا کھیلے، رشوت کا لین دین کرے، سود کا لین دین کرے، غلط قسم کی ڈیل کرے، تنہائی میں زناکاری کر ڈالے، بدکاری کر ڈالے، کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ پچھلی نبوتوں کا یہ معاملہ حاصل ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھی گئی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حیا کے سلسلے میں کیا اسلامی تصور ہے، اس بات کو واضح کیا ہے کہ حیا کیا معنی ہے حیا کا اسلام کے اندر، اور حیا کے سلسلے میں اسلام کے اندر کیا کچھ اہمیت اور اس کا مقام بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی وہ آیت کریمہ بھی یہاں پر محسوس کریں، ذکر کریں، کی جائے اور اس کو سمجھا بھی جائے۔ میرے بھائیوں پچھلی نبوتوں کی جو چیز ملی ہے اس کے اندر حیا بھی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے کلام کی وہ آیت کریمہ سورۃ القصص کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا جو واقعہ نقل کیا گیا ہے، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ واقعہ ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر انتظار کر رہی تھیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا ڈول بھر کر کے پانی ان کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں بیٹیوں میں سے، شعیب علیہ السلام کی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تمشی آئی، جاءت احداہما، ان دونوں میں سے ایک بیٹی آئی تمشی علی استحیاء، جو بالکل شرم کے انداز میں چل رہی تھی، شرم کے انداز میں یعنی حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ چل رہی تھی، ایسے ہی جیسے دندناتی پھرتی ہیں عورتیں لڑکیاں، نہیں، حیا کے ساتھ، علی استحیاء، شرم کے ساتھ، حیا کے ساتھ چل کر کے آ رہی تھی۔ آ کر کے اس نے کیا کہا، اس بیٹی نے حضرت شعیب علیہ السلام کی کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، تاکہ آپ نے جو ہمارا پانی بھر کے دیا ہے آپ کو اس کا معاوضہ دے دیں، آپ کو اس کی اجرت دے دیں، اس کی مزدوری دے دیں۔ بہرحال تو آپ دیکھیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بات چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمشی علی استحیاء، وہ چلتی ہوئی آئی حیا کے ساتھ، سر جھکائے ہوئے شرمیلے انداز میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فطرت کا حصہ ہے۔ اس سے قطع نظر کہ شعیب علیہ السلام کا دین کیا تھا، ان کی شریعت میں کیا تھا کیا نہیں تھا، ان تفصیلات کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن اللہ کا کلام اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ حیا یہ فطرت کے اندر شامل ہے۔ اور حضرت
حضرت شعیب علیہ کی بیٹیاں کس قدر حیا کرنے والی تھیں، اس کا ثبوت وہاں بھی ملتا ہے جب وہ بھیڑ بھاڑ میں جانے سے بچ رہی تھیں، بھیڑ بھاڑ میں داخل ہونے سے بچ رہی تھیں اور ایک کنارے انتظار میں کھڑی تھیں، جب سارے لوگ پانی بھر کر کے چلے جائیں گے تو ہم جا کر کے اپنے ڈول بھر کے پانی اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گی، یہ ان کا سوچنا تھا۔ اور اسی درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال ان کے ڈول بھر کر کے انہیں پانی دے دیا۔ یہ ہے، اب آپ دیکھیے کہ میرے بھائیو، یہ ہے اسلام کا تصور حیا کے سلسلے میں۔ حیا کے سلسلے میں اسلام یہ کہتا ہے، اسلام کی یہ پہچان ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ حوالے امت کی خواتین کا، حضرات صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین کی سیرت کا، ان کی زندگی کا بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ یہ بات کچھ نمونے میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کا جو تصور ہے حیا کے سلسلے میں، اس اسلامی تصور پر امت کی خواتین رہ چکی ہیں، صحابیات عمل کر چکی ہیں، اور آج بھی مسلم خواتین کو خاص طور پر اپنے لیے آئیڈیل بنانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور امت کی خواتین کو یعنی مومنہ عورتوں کو حکم دے دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر یعنی اپنے سر اور اپنے چہرے کے اوپر موٹی چادریں ڈال کر کے اسے ڈھانپ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات بیان فرمائی کہ مسلم عورتوں کو چاہیے، اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے کہ اپنے سر کے اوپر اور اپنے چہرے کے اوپر اعلیٰ رؤوسہن و اعلیٰ وجوہہن، اپنے سروں کے اوپر اپنے چہروں کے اوپر موٹی چادریں ڈال لیں تاکہ چہرہ بھی چھپ جائے، سر بھی چھپ جائے، اور یہ سینے کا جو اوپر کا حصہ یہ پورا کا پورا چھپ جائے، کیونکہ ادنا کہا گیا ہے، یعنی سر کے اوپر سے اس طرح سے ڈالیں کہ وہ لٹک کر کے یعنی نیچے کی طرف آ کر کے سر کو، چہرے کو اور سینے کے اس حصے کو پوری طور پر چھپا لے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک آنکھ کو ظاہر کرے تاکہ چلنے میں راستہ ان کو دکھائی دے، ایک آنکھ اس طرح سے کھولے کہ چلنے کی صورت میں راستہ دیکھنے میں اس سے مدد ملے، آسانی ہو سکے۔ یہ بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے سلسلے میں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور کہا گیا کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ساری خواتین کو، امت کی ساری خواتین کو، مومنہ عورتوں کو اس بات کا آپ حکم دے دیجئے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو، بیٹیوں کو حکم دیا گیا۔ اب جب یہ حکم آیا تھا تو صورتحال کیا تھی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، کہا تھا یا ایھا النبی یا رسول اللہ یدخل علیک بر و فاجر، اے اللہ کے نبی آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں اس میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، تو کاش آپ اپنی بیویوں کو چہرے کا پردہ کرنے کا حکم دے دیتے، حجاب کرنے کا حکم دے دیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ اور پھر ان کی موافقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حجاب سے متعلقہ آیتیں اتر گئیں۔ یہ حجاب جو ہے میرے بھائیوں، یہ حجاب ستر کے علاوہ ہے، یعنی جسم کے اندر شرمگاہیں اور شرمگاہوں کے علاوہ جسم کا وہ حصہ جو عام طور پر چھپایا جاتا ہے اسے تو ہم ستر کہتے ہیں، جسے عام طور پر عورتیں چھپاتی ہیں اور چھپانا چاہیے۔ اس صورت کے علاوہ جو صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر شوہروں کے ساتھ انہیں بتایا گیا ہے وہ صورت الگ ہے، اس سے مستثنا ہے، لیکن عام حالات میں جو لباس خاتون کے جسم پر ہوتا ہے اس لباس کے علاوہ حجاب کا حکم اترا تھا، اس لباس کے علاوہ مزید جو حکم اترا تھا وہ حجاب کا حکم تھا۔ تو حجاب جو ہے یہ ستر سے مختلف چیز ہے میرے بھائیوں، اور عام حالات میں جو عورتیں لباس پہنتی ہیں اس سے بھی مختلف چیز ہے۔ ان سب سے آگے بڑھ کر کے
یہ چہرہ جو حسن کا مظہر ہے، جو خوبصورتی کا بدصورتی کا مظہر ہے، یہ جو چیز ہے نا، اس چیز کو چھپانے کے لیے کہا گیا، کیونکہ اگر اسے نہیں چھپایا جائے گا تو اسی سے خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے، بدصورتی کا پتہ چلتا ہے، تو اسے نہیں چھپانے سے، اسے نہ چھپانے سے ظاہر سی بات ہے کہ پھر حیا کا معاملہ خطرے میں پڑ جائے گا، حیا کا معاملہ خطرے میں پڑ جائے گا، پھر یہی تو بے حیائی ہے۔ اسی کے نتیجے میں لوگ دیکھیں گے، قریب آئیں گے، اشارے ہوں گے، بات چیت ہوگی، اور پھر دھیرے دھیرے شیطان زناکاری بدکاری تک بھی لے جانے کی نوبت لے جا سکے گا، اس کی کوشش کرے گا شیطان۔ اسی لیے حیا کا جو مسئلہ ہے اسی کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پردے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ہیں، بلکہ سب سے زیادہ لاڈلی اور چہیتی بیویوں میں سے ہیں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا بیویوں کو کہ انہیں کہہ دیں کہ وہ اپنے چہرے پر اپنے اوپر موٹی چادریں ڈال لیں، اس کی تطبیق، عملی تطبیق کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیش کیا، اور ہمارے سامنے بالکل صریح لفظ کے ساتھ میرے بھائیوں صریح نص موجود ہے جس میں اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ غزوہ بنو المصطلق کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، واقع افک کے تناظر میں یہ بات موجود ہے کہ جب صفوان بن معطل نے مجھے دیکھا تو چونکہ حجاب سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے، اس لیے جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، مجھے پہچان لیا اور تعجب سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میری آنکھ لگ چکی تھی، میں جب انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز سنی میں نے تو میری آنکھ کھل گئی، فخمرت وجہی بجلبابی، اور میں نے اپنے چہرے کو موٹی چادر سے چھپا لیا، اپنے چہرے کو موٹی چادر سے چھپا لیا، ڈھانک لیا، کیونکہ چہرے کا پردہ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جو حکم نازل ہوا تھا حجاب کا وہ دراصل چہرہ چھپانے کے لیے نازل ہوا تھا، کیونکہ عام حالات میں عورتیں جسم کے ان حصوں کو چھپا کر کے ہی رہتی ہیں جو عام طور پر چھپائے جانے والے ہیں۔ صرف چہرہ تھا جسے کھولا کرتی تھیں، ہتھیلیاں یا ایسے ہی پیر کا جو نیچے والا حصہ ہے اسے کھولا کرتی تھیں، بقیہ پورا جسم تو ان کا چھپا رہتا تھا۔ اس بات کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی کی تطبیق ہمیں کہاں دکھائی دیتی ہے؟ ہمیں اسی کی تطبیق دکھائی دیتی ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کے اندر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حیا کا جہاں تک تعلق ہے اسلام کے اندر حیا کے تصور کے حوالے سے جو بات ہمیں کرنی ہے تو اسلام کے اندر حیا کا یہ تصور ہے، اس کا یہ مقام ہے، اس کی یہ عظمت ہے، لیکن اسلام سے پہلے اور اسلام کے آنے کے بعد بھی جو دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، زمانے جاہلیت کا ماحول ہم سامنے رکھ لیں یا آج جو مغرب کا کلچر ہے یا مغرب کا کلچر آج منتقل ہو کر کے دیگر جگہوں پر بھی پہنچ رہا ہے، یہ جو پوری صورتحال ہے یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ اس میں نہ عزت کا کچھ پتہ ہے، نہ ناموس کا کوئی پتہ ہے، نہ حیا کا، شرم کا کہیں دور دور تک کوئی تصور ہے، کوئی تصور نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کی اس گندگی سے نکالا اور اسلام کی چھاؤں میں عورتوں کو پورے طور پر سیف کر دیا گیا، حیا کے اس زیور سے انہیں مزین کر دیا گیا تاکہ کسی مریض القلب شخص کی نگاہ یا ایسے ہی اس کا دل مائل نہ ہو جائے، اور اس کو اتنا سیف کیا گیا کہ خاتون کو کہا گیا کہ تم پیر کو پٹک کر کے نہ چلو، کیونکہ پیر پٹک کر کے چلنے سے پازیب کی یا زیورات کی آواز آ سکتی ہے، اس سے بھی کسی مریض دل والے کے دل کے اندر کوئی بات پیدا ہو سکتی ہے، خوشبو لگا کر کے مجلس سے نہ گزرو۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان میں اس بات کا بھی ذکر موجود ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ کبھی ضرورت کے لیے نکلنے کی بھی نوبت آئے، ایسے تو انہیں حکم ہے کہ اپنے گھروں میں قرار رکھیں، ضرورت کے مطابق باہر نکلنے کی نوبت آئے تو سادگی کے ساتھ نکلیں، پیر پٹک کر کے نہ چلیں، زیب و زینت کا لباس پہن کر کے نہ نکلیں، خوشبو لگا کر کے نہ نکلیں، اور بات چیت کریں تو بہت ہی ستھری بات چیت کریں، کسی طرح کا لوچ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آواز بھی بغیر ضرورت کی آواز بھی ان کی باہر نہیں آنی چاہیے۔ یہ ساری تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی حیا کی حفاظت کرنے کے لیے کتاب و سنت کے اندر اتاری ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے بہت کچھ تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا، بس
اس حوالے سے میں ایک دو باتیں خاص طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ دو باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ یہ حیا کا مسئلہ، حیا کا جو مسئلہ ہے، اس حیا کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کے دین کے اندر کتنی پابندیاں ہیں، کتنا زیادہ تحفظ فراہم کیا گیا ہے، اور حیا کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کتنی تعلیمات ہیں، اس حوالے سے دو باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ دو حدیثیں، ایک تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے المرأۃ عورہ فإذا خرجت استشرفها الشیطان وأقرب ما تكون من ربها اذا ہی فی قعر بیتہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو عورت جو ہے نا، یہ عورت ہے، عورت جو ہے، خاتون جو ہے وہ عورت ہے، اور عورت کے معنی عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں؟ چھپائی جانے والی چیز، چھپایا جائے جسے، شرم کے مارے جسے ڈھانپ کر کے رکھا جائے، جسے پردہ کر کے رکھا جائے، جسے بند کر کے رکھا جائے، جسے باہر نہ کھولا جائے، ظاہر نہ کیا جائے، اسے عورت کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا المرأۃ عورہ، یہ خاتون جو ہے نا، خاتون مرد کے مقابلے میں جو خاتون ہے، یہ سراپا چھپائی جانے والی چیز ہے، سراپا ڈھانپ کر کے رکھنے والی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ، اسی لیے جب یہ نکل جاتی ہے، جب یہ باہر نکلتی ہے، یعنی بغیر حجاب کے باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، تو شیطان اسے بہت تیکھی نگاہوں سے دیکھتا ہے، تیز نگاہوں سے دیکھتا ہے، ٹک ٹک کی بات کر کے دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہاں تک کہ اتنی بات فرمائی اللہ کے نبی نے کہ عورت اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے بالکل آخری کوٹری میں، اپنے گھر کے بالکل اخیر والے، بالکل اندر والے بیڈ روم کے اندر یا اندر والے حجرے کے اندر، کمرے کے اندر رہتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ خاتون سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، حیا کا اندازہ لگائیے کہ حیا کس قدر اہم ہے۔ یعنی گھر کے اندر بند ہے اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ مطلوب ہے کہ عورت اپنے گھر کے کوٹری کے اندر والے حصے میں رہے، اور جہاں زیادہ پردہ ہو، جہاں زیادہ تحفظ ہو، وہاں پر رہے۔ عورت ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی۔ ایک بات تو یہ پتہ یہ چلا کہ اگر یہ عورت چہرہ کھول کر کے، آبرو باختہ ہو کر کے، حیا کے بغیر گھر سے باہر نکل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں شیطان کا لقمہ بن سکتی ہے، شیطان کا مہرہ بن سکتی ہے، شیطان اسے کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے فتنوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد عورتوں سے زیادہ نقصان دہ اور خطرناک فتنہ مردوں کے لیے اور کچھ نہیں رکھا ہے۔ میں نے سب سے زیادہ نقصان دہ، تکلیف پہنچانے والا فتنہ عورتوں کی مردوں کے لیے اپنی امت میں اگر کچھ رکھا ہے اپنی دنیا سے جانے کے بعد، تو وہ عورتوں کو رکھا ہے۔ یعنی عورتوں کا فتنہ سب سے زیادہ مردوں کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مردوں کو فتنے میں ڈالنے سے بھی عورتوں کو بچنا ہے، اور خود فتنے کی زد میں پڑنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ بھی تو نہ تو فتنہ بننا ہے اور نہ ہی فتنہ پھیلانا ہے، نہ فتنہ پھیلانا ہے، نہ فتنہ اپنے آپ کو بنانا ہے، نہ کوئی فتنے میں آپ سے پڑے، نہ آپ کسی کی فتنے میں پڑیں۔ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پورے میرے بھائیوں عورت کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی ان کی نسوانیت، ان کی زنانہ پن اور ان کا جو باغپن ہے، ان کے اندر جو حیا پائی جاتی ہے، ان کے اندر جو شرم کا جذبہ پایا جاتا ہے، ان کی جو فطری نسوانیت اور حیا کا جو مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، میرے بھائیوں اس کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کی وجہ سے، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں عورت کو کسی ایسے کام کی ذمہ داری نہیں دی ہے جہاں اس کا یہ امتیاز، جہاں اس کی یہ خصوصیت پامال ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اس کی ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی نہ تو اجازت دی ہے، نہ اس کا حکم دیا ہے۔ تو بہرحال نہ تجارت کرنا ہے اسے، بلکہ اس کی ذمہ داری شوہر کے ذمہ ہے۔ تجارت، تلاش معاش، میرے بھائیوں کمائی دھمائی، دھندا پانی، ایسے ہی ملازمت، نوکری کرنا،
کوئی پیشہ اختیار کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، اس کی کوئی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عورت کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ساری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے اوپر رکھی ہے۔ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے باپ ذمہ دار ہے، یا بھائی ذمہ دار ہے، یا اور دیگر لوگ ذمہ دار ہیں، اور شادی کے بعد اصل اس کا شوہر ذمہ دار ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت سے سمجھایا گیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری مرد کے سر پر رکھی ہے، عورت کے سر پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت ہے، خاتون حیا کا خزانہ ہے۔ حیا اس کی، حیا اور شرم یہ اس کا امتیاز ہے، اس کی خصوصیت ہے، اس کا فطری حسن ہے، اس کا فطری جمال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی حکومت کا نظام سنبھالنے کے لیے، کوئی بہت بڑی باغ ڈور کی ذمہ داری سر پہ ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی انہیں نہ اس کا مکلف کیا ہے، اور نہ شریعت اسلامیہ کے اندر اسے کبھی بھی پذیرائی کی گئی ہے، بلکہ یہاں تک موجود ہے کہ جس قوم کے لوگ، جس قوم اور جس بستی کے لوگ اپنا امیر، اپنا امام، اپنا ولی امر، اپنا حاکم کسی عورت کو بنا لیں، اس قوم کے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ میں آئیے ذرا سرسری طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں کہ آج حیا کا مسئلہ اتنا خطرناک ہو چکا ہے، اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ دھیرے دھیرے حیا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حیا کا سلسلہ، حیا کا جنازہ اٹھتا جا رہا ہے، اور مغرب کا وہ مغرب کا کلچر جو بے حیائی، بے پردگی، آبرو باختگی اور برہنہ اور نیم برہنہ عریانیت، یہ پورا کلچر میرے بھائیوں پورے طور پر مسلمانوں کے بیچ میں منتقل ہو رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے مسلم بہنوں، مسلم خواتین کے یہاں سے بھی حیا کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے، حیا کا تصور ختم ہو رہا ہے جو اسلامی تصور ہے۔ اسی لیے میں بھی، آپ بھی سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں میرے بھائیوں کہ خواتین آتی ہیں، انٹرویو دیتی ہیں اور سوالات کے جوابات دیتی ہیں، آ کر کے اسلام میں حیا کا تصور بیان کرنے کے لیے جب کھڑی ہوتی ہیں تو اسلام کے تصور کا جنازہ نکال دیتی ہیں، اسے قتل کر دیتی ہیں، اس کا خون بہا دیتی ہیں، اس لیے کہ انہیں خود تصور نہیں ہے، انہیں خود نہیں معلوم اسلام کا نظام حیا کیا ہے، اسلامی تصور کیا ہے حیا کے بارے میں، اسلام کے اندر حیا کی حفاظت کرنے کے لیے کتنی کڑی حدیثیں، کتنی کڑی شرطیں اور کتنا ٹھوس نظام بنایا گیا ہے، ان تمام چیزوں کا علم نہیں ہے۔ کوئی خاتون آتی ہے جو کسی مثال کے طور پر سنگٹھن کی ذمہ دار ہے، یا کسی مثال کے طور پر ٹرسٹ کی، کسی سوسائٹی کی ذمہ دار ہے، وہ آتی ہے، انٹرویو دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ حیا کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ انسان کی اپنی آزادی پر ہے، اور انسان جس طرح سے چاہے، وہ جیسے مرد آزاد ہے ایسے عورت آزاد ہے، عورت کو کہیں بھی پابندی نہیں ہے، اور پھر وہ یہ بھی نمائندگی کرنا شروع کر دیتی ہے، خواہ وہ مسلم عورتیں ہوں یا غیر مسلم عورتیں ہوں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے سامنے بیٹھ کر کے بیان دیتے ہیں، کہتے ہیں اسلام کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جسے پتہ چلے کہ چہرے کا پردہ کرنا ہے، چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے، کہیں بھی ضروری نہیں ہے، اور آج بہت سارے قانون کے جاننے والے بھی اس چیز کو بہرحال ریز کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کہاں اسلام کا تصور حیا، اور کہاں یہ کلچر جو مغرب سے منتقل ہوا ہے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بہت ساری مائیں بہنیں بھی اپنے چہروں کا پردہ نہیں کرتی، حیا دھیرے دھیرے اٹھتا جا رہا ہے۔ راستوں میں کھلکھلانا، ہنسنا، بات چیت کرنا، غیر لڑکوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر کے چلنا، شانہ بشانہ چلنا، یا ایسے ہی مثال کے طور پر وہ جو کلچر لباس کا یورپ سے آیا ہوا ہے، مغرب سے آیا ہوا ہے، اسی لباس کو زیب تن کر کے چلنا پھرنا، اور اپنی آزادی سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ تو ہمارا حق ہے، جیسے مرد چل سکتے ہیں، کوئی لباس پہن سکتے ہیں، ایسے عورتیں بھی کوئی بھی لباس پہن سکتی، اس طرح کا کلچر پیدا ہو رہا ہے
جو بڑا ہی خطرناک ہے. اور یہ چیزیں عام طور پر میڈیا کے ذریعے سے اس کو بڑھاوا مل رہا ہے, کالجز کے اندر بڑھاوا مل رہا ہے, یا بہت سارے جو جاب وغیرہ کرنے کے لیے ہماری بہنیں بیٹیاں قوم کی مسلم قوم کی بہنیں بیٹیاں جا رہی ہیں, اس سے یہ سارا ماحول بن رہا ہے. تو بڑا ہی خطرناک مسئلہ بن رہا ہے. اور آپ سمجھ لیں کہ یہ معاملہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت سنگین مسئلہ ہے, بڑا خطرناک مسئلہ ہے. یہی بے حیائی, یہی بے پردگی, یہی بے شرمی, یہی آبرو باختگی, اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلم بہنیں بیٹیاں غیروں سے اپنا رشتے ازدواج نبھا رہی ہیں, غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, بغیر نکاح شرعی کے, بغیر اسلامی شادی کے, بغیر میرے بھائیوں بغیر ولی کے, بغیر ایجاب و قبول کے, بغیر قاضی کے, بغیر گواہ کے, بغیر اپنی سرپرستوں کی منظوری کے, وہ جس کے ساتھ بھی جانا چاہتی ہیں چلی جا رہی ہیں, کیونکہ تعلقات قائم ہو جا رہے ہیں. بے پردگی کی وجہ سے کوئی بھی کسی سے آشنا ہو جا رہا ہے. اور میڈیا پر بھی آج ٹک ٹاک کا ماحول بنا ہوا ہے, آج ویڈیوز کا ماحول بنا ہوا ہے, تصویریں شیئر کی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے بہت سارے راستوں پر, اور بہت سارے جو میدان بنے ہوئے ہیں ان پر, اور وہاں شناسائی ہوتی ہے صرف چہرہ کھلنے کی وجہ سے. اور پھر دھیرے دھیرے یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ شادیوں کے رشتے میں بندھ جاتے ہیں, اور بغیر ولی کے لوگ شادیاں کر رہے ہیں, لڑکیاں شادیاں کر رہی ہیں, بیانات جاری کر رہی ہیں, کورٹ میں جا کر کے نکاح کر لے رہی ہیں. ایسے ہی میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے, کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری بہت ساری مسلم بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ, کافروں کے ساتھ, یہودیوں, عیسائیوں یا ایسے ہی بت پرستوں کے ساتھ اپنا رشتے نکاح میرے بھائیوں نبھا رہی ہیں. کورٹ میں جا کر کے نگاہ کر لیتی ہیں, باپ سے بغاوت, ماں سے بغاوت, کنبے سے بغاوت, اسلام سے بغاوت, مسلمانوں سے بغاوت, نام تبدیل ہو رہے ہیں. یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. کہیں نہ کہیں اسلام کا جو تصور حیا ہے اسے ذبح کرنے کے نتیجے میں, اس سے آزاد ہونے کے نتیجے میں یہ ساری برائیاں عام ہو رہی ہیں. اور اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, میں نے دو قسم کے جہنمیوں کو نہیں دیکھا, جہنمیوں کو نہیں دیکھا. ایک وہ قسم ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے ساتھ گایوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے, اور وہ جسے چاہیں گے ماریں گے, وہ لوگوں کو مار پیٹ رہے ہوں گے. خیر, دوسرا کون طبقہ ہے؟ دوسرا طبقہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات. میرے بھائیو آگے فرمائے, رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا وان ریحہا لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی, دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی, اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی, ان کے سر یعنی سروں کے بال بختی اونٹوں یا بختی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح سے مائل ہوں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا انجام کیا ہوگا؟ یہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی. آج جو نظام چل رہا ہے لباس کا, آج تو شریفانہ لباس ڈھونڈتے ایک مسلمان تھک جاتا ہے اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, لیکن مارکیٹ میں شریفانہ لباس دکھائی نہیں دیتا, حیا والا لباس دکھائی نہیں دیتا. آج وہی مغرب کا پورا کلچر, وہی شارٹ لباس چل رہا ہے, وہی پڈلی سے اوپر تک کی پینٹیں چل رہی ہیں چست, اور ایسے ہی فراک نہیں بلکہ شرٹ چل رہے ہیں, ٹی شرٹ چل رہے ہیں. بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے بھی یہی لباس چل رہا ہے. اور نیا ذہن رکھنے والا طبقہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ روشن خیال سمجھتا ہے, وہ انہی لباس کو ترجیح دیتا ہے, اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, بچوں کو یہی لباس پہناتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ تلاش تو کیا جائے, ڈھونڈا تو جائے, گرچہ کی ماحول خراب ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خیر کے راستے ضرور کھولتا ہے, اسے ضرور حیا کا, حشمت کا, عصمت کا, عفت کا, پاک دامنی کا لباس ضرور مل جائے گا اگر وہ تلاش کرے تو. لیکن افسوس کہ عام طور پر لوگ تلاش نہیں کرتے. عام طور پر لوگ چلو تم ادھر کو, ہوا ہو جدھر کی, جس طرف دنیا جا رہی ہے وہ بھی جا رہے ہیں. جو لوگ کر رہے ہیں وہ ہمارا مسلمان بھائی بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہی نہیں صرف تیار ہو جاتا ہے بلکہ اسے وہ اپنے لیے اونچا پن کا سبب سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں روشن خیال ہوں, میں اپ ٹو ڈیٹ ہوں, یا مثال کے طور پر میرا اسٹیٹس اونچا ہے.
اور یہ لوگ پست ہیں، یہ حقیر ہیں، یہ پرانے لوگ ہیں، یہ دقیانوس ہیں، اور یہ پچھڑے پن کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں. ہم تو 21 سینچری میں زندگی گزار رہے ہیں. اس طرح کی باتیں بھی کرتا ہے. حیا کا جو اسلامی تصور ہے، اس تصور سے یہ رویہ مسلمانوں کا ہرگز میل نہیں کھاتا. اللہ واسطے اپنے بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں اور اپنی مسلم سماج کی خواتین اور عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے آگے آؤ. حیا کا اسلامی تصور سمجھو کہ اسلام میں حیا کا کیا مطلب ہے، اس کا تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کا تعلق میرے بھائیوں سراسر ایمانی تصور ہے. اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آ جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، اور میری امت کی بات ہے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شرمگاہوں کو حلال سمجھیں گے، استغفر اللہ، یعنی زناکاری بدکاری کو حلال سمجھیں گے، ریشم کو حلال سمجھیں گے، شراب کو اور ایسے میوزک اور گانوں کو حلال سمجھیں گے، موسیقی کو حلال سمجھیں گے. ایک وعید ہے، یہ دھمکی ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ زناکاری کو حلال سمجھا جائے گا. زناکاری اصل تو شرمگاہ کی زناکاری ہے، لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ اکبر، العینان تزنیان، یہ دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. اللہ اکبر، یہ دونوں کان بھی زنا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ دیکھنا زناکاری ہے. اگر حیا رہے، اگر پردہ رہے، اگر حجاب شرعی میں ایک بچی ملبوس رہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی روک تھام کا بہت بڑا کام کیا جا سکتا ہے. لیکن افسوس کی صورتحال اسی طرح سے بنتی جا رہی. آج تو یہ روشن خیال طبقہ اس چیز کو اپنا حق سمجھتا ہے، اور اس سلسلے میں اسے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. یہ عجیب و غریب مسئلہ ہو چکا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج وہ بھی دکھائی دے رہا ہے. آپ نے فرمایا تھا 3 قسم کے لوگ جہنم میں، 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت پر حرام کر دیا ہے، یا 3 قسم کے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت حرام کر دی. اس میں سے ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیوس ہے. دیوس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنے گھر کی خواتین کو دیکھتا ہے کہ حیا کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہی ہیں، بے پردہ ہیں، بے حجاب ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے کان پر جو نہیں رینگتی، اسے فکر نہیں ہوتی، اور وہ اسے آسانی کے ساتھ برداشت کر رہا ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دھیرے دھیرے پھر وہ حیا کا وہ جو جوہر تھا، حیا کا جو کنٹرولر تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد کسی اجنبی سے بات کرنا آسان، کسی سے ملاقات کرنا آسان، کسی کے ساتھ چلے جانا آسان، کسی کے ساتھ پکنک منانا آسان، اور نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے خود ہی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے گھومنا پھرنا آسان. یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، اور کانوں کا زنا سننا ہے، دونوں ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، اور دونوں پیروں کا زنا چل کر کے جانا ہے. اور اس کے بعد پھر کام کس کا آتا ہے؟ پھر اس کے بعد منہ کا زنا. منہ کا زنا کیا ہے؟ اللہ اکبر. منہ کا زنا کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ اکبر. منہ کا زنا ہے منہ لگا دینا، حرام جگہ پر منہ لگا دینا، یعنی بوس و کنار کر لینا. سب زناکاریاں ہیں. یہ ساری زناکاریاں اصل زناکاری تک لے کر کے جاتی ہیں، جس کو شرمگاہ کی زناکاری کہا جاتا ہے. اسلام نے اس کا تحفظ کیا ہے. آج ہمارے ملک کے اندر، اور بلکہ پڑوسی ملک کے اندر سے بھی اس قدر آزادانہ باتیں ہو رہی ہیں. میرا جسم میری مرضی. یہ کیا ہے؟ یہ وہی بے حیائی کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے جو باقاعدہ اعلان کر کے مسلم خواتین نے یہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جیسے چاہوں ڈھانک کر کے چلوں، یا اسے چھپا کر کے چلوں، یا چاہوں تو اسے کھول کر کے چلوں. میری مرضی ہے، کوئی اسے روک تھام نہیں کر سکتا. یہ ہے میرے بھائیوں. اور یہ کلچر دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اندر عام ہو رہا ہے. اور جو نیا طبقہ ہے، یا مثال کے طور پر جو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ سمجھتا ہے، ایسے لوگوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ حیا کو پورے طور پر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو بندش ہے. مغرب نے نعرہ لگایا تھا، یورپ کے لوگوں نے نعرہ لگایا تھا، عورت کو کیوں قید کیا جا رہا ہے؟ عورت کو بھی آزادی دی جائے. آزادی نسواں، حقوق نسواں کے نعرے بہت لگائے جا چکے،
لیکن یاد رکھو یہ آزادی نسواں نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو میرے بھائیوں ان کی عزت کو، ان کے ناموس کو پامال کرنا ہے، ان کے جسموں سے کھیلنا ہے، ان کے آبرو کو سرے بازار نیلام کرنا ہے. یہ اس کے پیچھے مقصد یہی ہے. لیکن اسے آزادی نسواں، حقوق نسواں کا نام دے کر کے لوگوں کو رجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہ نعرہ اسلام کے تصور حجاب سے، تصور حیا سے کوئی بھی تال میل نہیں رکھتا. اس کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر اس کی روک تھام نہیں ہوئی، آخری بات عرض کرنا ہے، اگر اس کی روک تھام نہیں ہوئی میرے بھائیوں، تو یاد رکھو کہ وہ دن دور نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. آئیے ذرا کچھ سنگینیوں کی طرف اشارہ کر دوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک لمبی حدیث کے اندر آپ نے فرمایا تھا وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، قیامت سے پہلے بدترین لوگ باقی بچیں گے. يَتَحَارَجُونَ فِيهَا تَحَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قرب قیامت بدترین لوگ باقی بچیں گے. حالت کیا ہو جائے گی؟ حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ بالکل سارے لوگوں کے سامنے، لوگوں کی موجودگی میں لوگ آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایسے بدکاریاں کر رہے ہوں گے، زناکاریاں کر رہے ہوں گے، شہوت پوری کر رہے ہوں گے، جیسے گدھے اپنی شہوتیں لوگوں کے سامنے پوری کرتے ہیں. یتحارجون تحارج الحمر، اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے گدھے اپنی شہوت پوری کر لیتے ہیں، گدھا گدھی اکٹھا ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی حالت ہو جائے گی. بدکاری، بے حیائی، پردہ جب پورے طور پر ختم ہو جائے گا، صورتحال یہ پیدا ہو جائے گی، یہ صورتحال ہو جائے گی، اور لوگ اس طرح سے کرنا شروع کر دیں گے. یہ بدترین لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین لوگ وہ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی، اور یہ لوگ بھی ان بدترین لوگوں کے اندر موجود ہوں گے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا تھا لا تقوم الساعة حتى تتسافدوا في الطريق تسافد الحمير قلت ان ذلك لكائن قال صلی اللہ علیہ وسلم نعم لیکونن. یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے. بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم راستوں میں بدکاری نہیں کرنا شروع کر دو گے. استغفر اللہ. میرے بھائیوں، تبصرہ کرنے کا موقع نہیں ہے، لمبی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن یورپ کا، مغرب کا کلچر اگر ہم نے اپنی ذہنوں میں لے لیا، سمجھ لیا، صرف تصور کر لیا، تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آج کیا صورتحال ہے. اور بدقسمتی سے بڑی تیزی کے ساتھ وہ کلچر آج ملک کے عزیز، وطن عزیز ہندوستان کے اندر اور مشرقی ممالک کے اندر بھی بڑی تیزی کے ساتھ عام ہوتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے. تو جیسے جانور، حیوانات، بلکہ مثال دی حمیر جیسے گدھے راستے میں مذکر و مؤنث جیسے اکٹھا ہو کر کے بدکاری کر لیتے ہیں، جنسی تعلق قائم کر لیتے ہیں، جب تک تم لوگ ایسے ہی راستے میں بدکاری نہیں کرنا شروع کر دو گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. بڑی حیرتناک بات تھی. عبداللہ بن عمرو بن عاص نے تعجب سے کہا اللہ کے نبی ان ذالک لکائن، اللہ کے نبی کیا یہ بھی ہوگا؟ کیا یہ حالت بھی آ جائے گی؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم لیکونن، ہاں ایسا ہو کر کے رہے گا. اللہ اکبر. اور میں سمجھتا ہوں کہ حالات کا جو بھی حالات پر نظر رکھ رہا ہے اور دکھائی دے رہے ہیں جو حالات، ان حالات میں میرے بھائیوں یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ ایسے حالات بڑی تیزی کے ساتھ، جس طرح سے حالات آگے جا رہے ہیں، بالکل اس طرح کا ماحول پیدا ہوگا. اور ظاہر ہے کہ زبان نبوت ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں، یقینی طور پر اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں، یہ چیز پیش آ کر کے رہے گی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تفنى هذه الامة حتى يقوم الرجل الى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو وريتها وراء هذا الحائط. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ آدمی عورت کی طرف اٹھ کر کے نہ جائے گا اور اسے راستے میں نہیں لٹائے گا اور راستے میں لٹا کر کے اس سے بدکاری نہیں کرے گا. جب تک یہ حالت نہیں ہو جائے گی امت ختم نہیں ہوگی. یعنی یہ دنیا ختم ہونے سے پہلے یہ حالات دنیا کے اندر آئیں گے کہ آدمی راستے
راستے پر لٹا کر کے، سرے راہ سرے بازار خاتون کو لٹا کر کے استغفر اللہ اس سے بدکاری کر رہا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت جو سب سے اچھے لوگ ہوں گے، خیارہم، جو سب سے نیک اور اچھے لوگ ہوں گے، وہ یہی کہیں گے، اتنا ہی کہہ پائیں گے، لو اریتہ وراء ھذا الحائط، اے بندے، اے اللہ کے بندے، تجھے یہ کام کرنا ہی تھا تو روڈ پر تو کیوں آ گیا، سرے راہ سرے بازار تو نے یہ کیوں کام کیا؟ اگر تجھے کرنا ہی تھا تو کم از کم اس دیوار کے پیچھے چلا گیا ہوتا، اس دیوار کی اوٹ میں چلا گیا ہوتا، اس کے آڑ میں چلا گیا ہوتا اور وہاں جا کر کے یہ کام کرتا۔ یہ بات سب سے اچھے لوگ جو ہوں گے وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکیں گے، اس سے زیادہ کچھ اور کہنے کی جرات نہیں ہوگی۔ اس سے حالات کی سنگینی کا بھی اندازہ لگاؤ کہ حیا کا جو اسلامی تصور ہے وہ کس قدر پامال ہو چکا ہوگا اور دنیا کے حالات کس طرح بدتر ہو چکے ہوں گے اور حالات کس قدر نازک ہو جائیں گے کہ سب سے اچھے لوگ بھی تنبیہ کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گے، نصیحت کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گے، صرف اتنا کہیں گے کہ کم از کم دیوار کے پیچھے چلے گئے ہوتے، راستے میں کیوں اس طرح سے تم نے کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے حالات جو ہیں یہ حالات بہت نازک ہیں، اور حیا کا جو اسلامی تصور ہے وہ اگر تصور ہم نے سمجھ لیا اور ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے، امت کی خواتین نے اگر اپنے آپ کو اس اسلامی تصور حیا کی روشنی میں زندگی گزارنے پر لگا دیا اور اسلامی حجاب کو اگر اپنے اوپر لازم کر لیا، کسی جوش اور جذبے میں نہیں، کسی جذباتیت میں نہیں، کسی ریئیکشن میں نہیں، بلکہ ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، جنت میں لے جانے کا سبب ہے، آبرو کی حفاظت کا راستہ ہے، سنت رسول ہے، بنات رسول ازواج مطہرات کا طریقہ ہے۔ اس تصور کے ساتھ اگر حیا کی حفاظت ہماری خواتین نے، ماؤں بہنوں نے کیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انہیں دنیا میں کوئی بھی شخص بے عزت نہیں کر سکے گا، انہیں کوئی بھی، میرے بھائیوں، کوئی بھی گندی نگاہوں سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ لیکن ضروری ہے کہ حیا کا اسلامی تصور سب سے پہلے مسلم بہنوں بیٹیوں کے ذہنوں کے اندر آئے اور وہ اس تصور کے ساتھ ہی زندگی گزارے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلم خواتین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں، میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں اور اس کے بعد پھر بات ختم کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسلام کے تصور حیا کی روشنی میں اپنی امت کی خواتین کی تربیت کی تھی۔ ازواج مطہرات، بنات رسول، امت کی خواتین کی تربیت اسی پر ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر امت کی خواتین نے ان ماضی اور اسلاف کی خواتین کو آئیڈیل بنا لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی حیا، ان کی عزت، ان کی ناموس، ان کا پردہ کوئی پامال نہیں کر سکے گا۔ یہ شرط ہے کہ ہم اپنا آئیڈیل امت کی ان اوائل خواتین کو بنائیں جنہیں اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں قیامت تک کے لیے آئیڈیل بنا دیا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم نے آئیڈیل بنا لیا آج کل کی خواتین کو، مغرب کے کلچر کو، یورپ کے کلچر کو، اور ان رنڈیوں، طوائفوں اور یہ جو ہیروینیں ہیں کام کرنے والیاں فلموں کے اندر جن کو سٹارز کہا جاتا ہے، ابھینیتریاں، ان کو اگر ہماری ماؤں نے، بہنوں نے اگر اپنا آئیڈیل بنا لیا تو اللہ کی قسم ہے پھر انہوں نے بدترین آئیڈیل بنایا ہے، جس کا انجام ہی عزت و ناموس کی پامالی ہے، اور جس کا انجام ہی بے حیائی ہے، جس کا انجام ہی حیوانیت ہے، جس کے نتیجے میں وہ منظر جو قیامت کا اور قرب قیامت کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھینچا ہے، وہ حالات ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ازواج مطہرات، بنات رسول، امت کی خواتین کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ میں اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ملت اسلامیہ کی خواتین کو میں یہ خاص طور پر اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کی سنت کی روشنی میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ واسطے دنیا میں کسی کو آئیڈیل نہ بناؤ۔ تمہارے لیے آئیڈیل اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، امت کی خواتین ہیں۔ کون سی خواتین؟ صحابیات، بنات رسول، ازواج مطہرات، تابعیات، یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ ان کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بناؤ تاکہ حیا کی حفاظت ہو، آبرو کی حفاظت ہو، اور کسی طرح سے دنیا کی کوئی طاقت تمہاری عزت و آبرو کو سرے بازار نیلام کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ یہ ہے، اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے
کہ جب پردہ کریں گی تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہاں پر کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ تاکہ وہ پہچان لی جائیں، تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ وہ عورتیں نہیں ہیں جن سے چھیڑ چھاڑ کیا جا سکتا ہے، جنہیں دیکھا جا سکتا ہے، جن سے بات کرنے کی جرات کی جا سکتی ہے، یا جن سے کوئی ناجائز حرام یا کوئی امید، غلط قسم کی امید لگائی جا سکتی ہے، کوئی اس کی ہمت نہ کر سکے۔ تو کیا ہے؟ یعرفن فلا یؤذین، انہیں پہچان لیا جائے کہ یہ خاتون کون سی ہیں، یہ کون سی خواتین ہیں، اور انہیں اذیت نہ پہنچائی جائے، انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہ امتیاز ہے، یہ امتیاز ہے، یہ خصوصیت ہے اسلامی حیا اور اسلامی حجاب کے نظام کی۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سلسلے میں چند نمونے ذکر کر کے بات ختم کر دیتا ہوں 2-3 منٹ کے اندر اندر، تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ گرچہ کہ سرسری طور پر یہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں، اور چونکہ یہ آن لائن مجلس ہے اس لیے ہمیں اس کا تجربہ بھی زیادہ نہیں ہے کہ کس طرح سے گفتگو آن لائن کی جاتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بس یہ ٹوٹی پھوٹی چند باتیں سرسری طور پر جلدی آپ کے سامنے اس لیے عرض کی جا رہی ہیں تاکہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو فائدہ اٹھانے کی اس سے موقع فراہم ہو جائے اور کوئی اس سے فائدہ اٹھا لے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حیا، ان کے حیا کی ایک مثال آپ ملحوظ کریں، آپ ملاحظہ کریں کہ کس قدر حیا تھا امت کی خواتین کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بیان کرتی ہیں اپنے بارے میں، کہتی ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کیے گئے تھے، کہتے جب میں اپنے اسی کمرے میں داخل ہوتی تھی تو حسب ضرورت اپنے کپڑے اتار دیا کرتی تھی۔ حسب ضرورت، جیسے انسان اکیلے اپنے گھر میں رہتا ہے، عمومی طور پر عام لباس میں رہتا ہے، کہتی ہیں کہ میں حسب ضرورت جو کپڑے مجھے چاہیے وہ پہنتی تھی اور بقیہ اضافی کپڑے اتار کر کے سو جایا کرتی تھی، رہا کرتی تھی گھر کے اندر۔ سوچتی تھی کہ میرے اس گھر کے اندر یا تو میرے شوہر اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یا تو میرے والد ہیں۔ یعنی یہ دفن کرنے کے بعد کی بات، وفات کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ میرے گھر میں جب میرے والد اور میرے نبی دفن کیے گئے تھے، میں اپنے گھر میں داخل ہوتی تھی تو عام طور پر جیسے عورتیں اپنے گھروں میں رہتی ہیں ویسے میں بھی رہا کرتی تھی، اور سوچتی تھی کہ میرے گھر کے اندر یہ میرے والد ہی دفن ہیں اور میرے شوہر ہی دفن ہیں۔ لیکن جب اس کمرے میں صدیق اکبر کے بعد ان کے پہلو میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفنائے گئے، تو اللہ کی قسم میں جب بھی اس گھر میں داخل ہوتی تھی یا جب بھی میں اس گھر میں داخل ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کے سبب اپنے کپڑوں کو خوب اچھی طرح سے باندھ کر کے، یعنی اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے پکڑ کر کے پورے پردے کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوا کرتی تھی، اور سوچتی تھی کہ میرے باپ میرے محرم ہیں، میرے شوہر تو میرے محرم ہیں، لیکن عمر بن خطاب اجنبی ہیں، اس لیے میں وفات کے بعد بھی اس گھر میں ایسے جیسے تیسے داخل نہیں ہو جایا کرتی تھی، بلکہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے پکڑ کر کے مضبوطی کے ساتھ، یعنی تاکہ کوئی حصہ کھل نہ جائے۔ روایت کے اندر کیا ہے؟ وَمَا دَخَلْتُهُ إِلَّا وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ الثِّيَابِ، جب بھی میں داخل ہوتی تھی تو لباس کو، کپڑے کو اپنے اوپر میں باندھ لیا کرتی تھی، یعنی مضبوطی سے کپڑے کو حفاظت کے ساتھ اور پورے تحفظ کے ساتھ گھر میں داخل ہوتی تھی۔ اندازہ لگائیں کہ کس قدر حیا ہوا کرتی تھی۔ ایک آخری بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہا کا واقعہ، میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگی مجھے ایک بہت فکر ہو رہی ہے۔ وہ فکر یہ ہو رہی ہے کہ مرنے کے بعد جب لوگ مردے کو اٹھا کر کے ناش پر رکھ کر کے مردے کو اٹھا کر کے دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، جب دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں تو اس مردہ جسم کے اوپر ایک چادر ڈال دیتے ہیں، اور چادر ڈالنے کے بعد جسم کا اونچ نیچ دکھائی دیتا ہے، اونچ نیچ سمجھ میں آتا ہے، سر کہاں ہے، پیر کہاں ہے، سینہ کہاں ہے وغیرہ، یہ سمجھ میں آتا ہے، چادر کے اوپر سے بھی پہچان میں آتا ہے۔ اور جب خاتون کا جنازہ رہتا ہے تو بھی چادر ڈال کر کے لے کر کے جاتے ہیں، اب اس سے معلوم پڑتا ہے چہرہ، سر، ایسے ہی جسم کا اور حصہ، سینہ اور دیگر چیزیں، معلوم پڑتا ہے کہ یہ خاتون ہے، یہ سر ہے خاتون کا، یہ
وغیرہ. کہتی ہیں کہ مجھے اسما بنت امیس سے کہا مجھے بہت زیادہ فکر ہے اس بات کی کہ جب میری موت ہو جائے گی تو مجھے بھی ایسے ہی اٹھا کر کے لے کر کے جائیں گے. اے اللہ مجھے کیسے برداشت ہوگا؟ میں یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ مرنے کے بعد مجھے ایسے ہی لے کر کے جایا جائے جیسے سب کو لے کر کے جایا جاتا ہے. جسم کا اونچ نیچ اور نشیب و فراز سمجھ میں آتا ہے. مجھے یہ برداشت نہیں ہے مرنے کے بعد کہ مجھے کوئی مرنے کے بعد بھی چادر کی اوپر سے اس طرح سے دیکھے. اس لیے کوئی اس کا حل ہونا چاہیے، کوئی حل ہونا چاہیے. حضرت اسما بنت امیس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، تو میں حبشہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا، سمجھایا لا کر کے کھجور کے تنے منگوائے، گیلے تازہ تنے منگوائے، کھجور کی شاخیں، اور اس کے بعد اسے چیر کر کے، اسے پھاڑ کر کے ایسے گول کر کے دکھایا کہ ایسے گول کر کے تمہاری ناش کے اوپر ایک پورے طور پر ایک صندوق کا ڈھکن بنا لیا جائے گا، ایک ڈھانچہ بنا لیا جائے گا، اور اسے تمہاری لاش کے اوپر یوں رکھ دیا جائے گا اور اس کے اوپر سے چادر ڈال دی جائے گی. تو پھر کوئی جسم کا کوئی حصہ کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ مرد کا جنازہ ہے یا خاتون کا جنازہ ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلے گا. حضرت فاطمہ نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئیں، کہا بالکل بہت اچھی بات تم نے بتائی ہے، ایسے ہی میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو ڈھانک کر کے لے کر کے جانا، اور دیکھنا جب مجھے نہلانے دفنانے کی نوبت آئے گی، دفنانے کی نوبت آئے گی، تو یہ ذمہ داری میرے شوہر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ میں تم، صرف ان دو کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہوگا، تم ہی دونوں اس ذمہ داری کو اٹھانا اور مجھے اس طرح سے حجاب میں لے کر کے جانا تاکہ مرنے کے بعد بھی میں پہچان میں نہ آؤں، میرے جسم کا اونچ نیچ چادر کے اوپر سے دکھائی نہ دے. اندازہ لگائیے، ہم تو زندگی کی بات کر رہے تھے، یہ مثالیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں سنت کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، اور یہ صحیح واقعات ہیں، صحیح دلائل ہیں. میرے بھائیو اندازہ لگائیے کہ مرنے کے بعد بھی حیا، حضرت عائشہ مرنے کے بعد بھی عمر بن خطاب سے حیا کر رہی ہیں. حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا مرنے کے بعد بھی ان کو اتنی حیا آ رہی ہے کہ وہ اس بات کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کے جسم کے اوپر ایک چادر ڈال دی جائے اور جسم کا نشیب و فراز دکھائی دے، سمجھ میں آئے. کہنے لگی الحمدللہ ایسا کرنے سے تو یہ بھی نہیں معلوم پڑے گا کہ مرد کا جنازہ ہے یا عورت کا جنازہ ہے. بہرحال میرے بھائیوں، اس طرح کی بہت سارے نمونے ہیں، بہت سارے حوالے ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں. یہ چند باتیں تھیں جو سرسری طور پر آپ کے سامنے پیش کی گئیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام میں حیا کا تصور کیا ہے اسے صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی امت کی خواتین کو، ملت کی بیٹیوں کو، خواتین اسلام کو اللہ عز و جل اسلام کی چہار دیواری میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلم خواتین کو امت کے اوائل یعنی حضرات صحابیات بناتے رسول، امت کی سب سے پہلی صدی کی خواتین، صحابیات، تابعیات، خیر القرون کی خواتین، ان کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.